السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو المختوم ای اسمارٹ لرننگ انگلش گرامر کورس کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ٹینسز کے متعلق جو ہے وہ لیسنز چل رہے ہیں اور کافی سارے ٹینسز آپ سیکھ چکے ہیں جو نہایت آسان انداز میں آپ کو بتائے گئے۔ تو اس میں دیکھا گیا ہے، یعنی اس سے یہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیں ان کے بارے میں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس لیسن کے بعد ان کو وہ ٹینس حل کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو گئی۔ تو یہ نہایت سہل اور آسان انداز میں آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بالکل بھی انگلش نہیں جانتا یا ہلکی بلکی جو ہے شدھ بدھ رکھتا ہے انگلش کے بارے میں، تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ زبردست کورس ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی اسپوکن انگلش لینگویج کورس کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہمارے چینل پہ دستیاب ہے، تو پلے لسٹ کے اندر جا کر وہ آپ وہاں سے اسپوکن انگلش لینگویج کا بھی کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر وہ کورس آپ پہلے کرتے ہیں، یہ کورس آپ بعد میں کرتے ہیں، تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ لیسن نمبر 15 ہے ہمارا، اور لیسن نمبر 15 جو ہے پاسٹ پرفیکٹ کے بارے میں ہے۔ پرفیکٹ میں یہاں آر جو ہے وہ رہ گیا ہے، PER، یہاں پر پرفیکٹ، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے اسپیلنگ آپ دیکھ لیں گے، یہاں پر آر جو ہے رہ گیا غلطی سے۔ تو پاسٹ پرفیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو زمانہ ماضی ہے، مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ پاسٹ پرفیکٹ کا فارمولہ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے پلس ہیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہیڈ اس لیے لگا دیا، ہیلپنگ ورب بھی یہاں لکھ سکتے ہیں، ہیڈ اس لیے لگا دیا کیونکہ یہاں سب کے ساتھ ہی ہیڈ ہی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اور کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہے، تو اگر ایک ہی ہیلپنگ ورب ہے تو آپ وہاں پر وہ ہیلپنگ ورب بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر دو ہیں تو آپ اس میں یعنی دونوں اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یا یہ استعمال ہوگا یا یہ استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح جو ہے جو ہیلپنگ ورب جو ورڈ ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر ہیڈ لکھ دی ہے کیونکہ ہیڈ ہی سب کے ساتھ یوز ہو رہا ہے۔ تو سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس مین ورب تھرڈ فارم، ٹھیک ہے۔ ابھی اس میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے، پچھلے کنٹینیوز میں ہم فورتھ فارم یوز کر رہے تھے، یہاں تھرڈ فارم یوز کر رہے ہیں۔ پلس آبجیکٹ پلس بیفور پلس پاسٹ انڈیفینٹ۔ پاسٹ انڈیفینٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر کوئی آپ ورڈ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی ناؤن بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ پاسٹ پرفیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس از یوزڈ ٹو ڈسکرائب این ایکشن دیٹ واز کمپلیٹڈ بیفور ان ادر ایکشن ان دا پاسٹ۔ کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے ایک کام کو دوسرے کام سے پہلے ہونے کا بتایا جائے زمانہ ماضی میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا، کہ یہ کیسے، کہ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ کام جو ہے اس کام سے پہلے ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ پاسٹ پرفیکٹ کا یوز کریں گے۔ اب پاسٹ پرفیکٹ کیوں اس طرح استعمال کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ جملہ بنانا ہے، اور ایک کام کو دوسرے کام سے پہلے ختم ہونے یا ایک کام کو دوسرے کام سے پہلے کرنے کے بارے میں جب بتایا جائے تو اس کے لیے پاسٹ پرفیکٹ استعمال ہوگا۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی کا میں ازالہ بھی کر دوں کہ بعض یعنی اسکولوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یعنی کسی پہ میرے وہ تنقید مقصود نہیں ہے، لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ وہاں پر جو ہے آپ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کا ترجمے آئیں گے تو اس کا یہ ترجمہ ہوگا، وہ اس کے لیے پاسٹ پرفیکٹ استعمال کریں گے، اور اس کے لیے جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں میں نے کھانا کھا لیا تھا یا میں نے کھانا کھایا، تو اس کے لیے آپ پاسٹ سمپل یا پاسٹ انڈیفینٹ استعمال کریں گے۔ اور اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ میں کھانا کھا چکا تھا تو پھر جو ہے پاسٹ پرفیکٹ استعمال کریں گے۔ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ایک کام کو دوسرے کام سے پہلے ہونے کا ذکر کرتے ہیں زمانہ ماضی میں،
تو پھر آپ پاسٹ پرفیکٹ استعمال کریں گے. وگرنہ میں کھانا کھا چکا تھا یا میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا تھا، میں نے کھانا کھا لیا ہے، ٹھیک ہے. میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، میں کھانا کھا چکا تھا، یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہی سارا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اردو کے اندر اس طرح بنائے ہوئے ہے کہ یہ جو ہے اس طرح استعمال کریں گے تو یہ پاسٹ پرفیکٹ ہوگا. نہیں بھائی، ایسے نہیں ہے. اگر ہم ایک کام کو دوسرے کام سے پہلے ہونے کا ذکر کریں اور زمانہ ماضی میں ذکر کریں تو پھر اس کے لیے ہم پاسٹ پرفیکٹ استعمال کریں گے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. آئی ہیڈ فنشڈ، یہاں فنش جو ہے فرسٹ فارم لکھا گیا ہے، یہاں سیکنڈ فارم تھرڈ فارم آئے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی غلطی ہے. آئی ہیڈ فنشڈ دا ورک بیفور یو کیم. ٹھیک ہے، آپ کے آنے سے پہلے میں نے کام ختم کر دیا تھا، میں کام ختم کر چکا تھا. ٹھیک ہے، دونوں ہی ترجمے ٹھیک ہیں. اب یو کیم کام کا سیکنڈ فارم ہے کیم، اور یو کیم جو ہے یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے، یہاں پر میں نے استعمال کیا ہے. تو فنشڈ یہاں پر فرسٹ فارم لکھی گئی، یہ غلطی سے لکھا گیا ہے، یہاں فنشڈ ای ڈی بھی ساتھ آئے گا. فنشڈ، آئی ہیڈ فنشڈ دا ورک بیفور یو کیم، آپ کے آنے سے پہلے. اب جو بیفور کے بعد جو جملہ ہے اس کا ترجمہ آپ نے پہلے کرنا ہے، کیونکہ اردو میں پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اردو میں اس کا ترجمہ جو آپ پہلے کریں گے، اور جو پہلا جملہ ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بعد میں کریں گے، تب یہ اردو کے اندر بھی صحیح جملہ استعمال ہوگا. اگر جیسے انگلش میں لکھا ہوا، اگر سیم ایسے ہی آپ ترجمہ کریں کہ میں کام ختم کر چکا تھا آپ کے آنے سے پہلے. ٹھیک ہے، تو اردو میں بھی یہ استعمال تو کر ہی سکتے ہیں، لیکن ایک پروفیشنل طریقہ نہیں ہے. پروفیشنل جو طریقہ ہے یا اردو ادب کے لحاظ سے کہ آپ کے آنے سے پہلے میں نے کام ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ صحیح اس کا ترجمہ ہے. وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ غیر ادبی ہے. ادبی طریقہ کار یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہی ہے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور پاسٹ پرفیکٹ کس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس کے ایگزامپل دیکھ لیں، فارمولے دیکھ لیں پہلے. ٹھیک ہے، فارمولہ میں نے آپ کو بتایا فارمولے سیم ہی ہوتے ہیں. پہلے فارمولے میں فرق ہوتا ہے، یہ سبجیکٹ ہے پلس ہیڈ پلس مین ورب تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ پلس بیفور پلس پاسٹ انڈیفینٹ. ٹھیک ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ پاسٹ انڈیفینٹ ہی لگائیں، آپ ناؤن بھی کوئی لگا سکتے ہیں. جس طرح کے جملے یعنی آپ سے پہلے میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی آپ پاسٹ پرفیکٹ آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے. اچھا، آگے جو ہے یہ سیکنڈ آپ فارمولہ دیکھ لیں انٹراگیٹو سینٹینس کا، پھر نیگیٹو سینٹینس کا، پھر نیگیٹو انٹراگیٹو نیگیٹو سینٹینس. چاروں فارمولے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ان کو نوٹ کر لیں، ان کو ذہن میں رکھ کے پھر جملہ آپ بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا. جملے میں اب یہ بھی میں بتا دوں کہ جملہ کیسے بناتے ہیں. کہ سب سے پہلے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں انگلش نہیں آتی اس کی. ٹھیک ہے، جب انگلش نہیں آتی تو اس کے بارے میں آپ سب سے پہلے اس جملے کا یعنی جو اس کے اندر ورب استعمال ہوا ہے اس ورب کی انگلش پوچھیں. ٹھیک ہے، ڈکشنری سے پوچھ لیں، گوگل سے پوچھ لیں، کہیں سے بھی آپ کسی سورس سے بھی آپ اس کا ترجمہ ڈھونڈ لیں. ایک پھر دوسرا آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ آیا پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، فیوچر کی بات ہو رہی ہے، اس کی پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کے لیے وہاں پر سبجیکٹ کون سا یوز ہوا ہے، سبجیکٹ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے پھر اس کا فارمولہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر پریزنٹ انڈیفینٹ یوز ہوا ہے تو پریزنٹ انڈیفینٹ. پھر جملہ کون سا ہے، جملہ ان چاروں میں جملہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو جب جملہ آپ نے دیکھ لیا، اس کا جو ہے فارمولہ آپ نے دیکھ لیا، تو پھر کیا ہے، پھر پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے. پھر آپ نے صحیح ترجمہ ہی کرنا ہے، وہ آپ نے جملہ صحیح لکھنا ہی لکھنا ہے جب یہ ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ پھر بھی میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ لکھ کر جو ہے اس کو میں بیان کروں گا کہ جملے کا ترجمہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یا اردو کو انگلش میں کیسے آپ نے لکھنا ہے، جملے کیسے لکھتے ہیں، یہ میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ. اگر میرے ذہن میں رہا، اگر مجھے یاد نہیں رہا تو آپ مجھے یاد کروا دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایگزامپل ہیں کہ چاروں ٹینس کی،
کہ آئی ہیڈ ریچ دا پلیٹ فارم بیفور دا ٹرین لیفٹ، کہ میں جو ہے وہ پلیٹ فارم پر پہنچ گیا تھا ٹرین کے جانے سے پہلے. ٹرین کے جانے سے پہلے میں پلیٹ فارم پر پہنچ گیا تھا، یا میں ٹرین کے جانے سے قبل پلیٹ فارم پر پہنچ گیا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہیڈ دے ریچ دا پلیٹ فارم بیفور دا ٹرین لیفٹ، کیا وہ ٹرین جانے سے پہلے پلیٹ فارم پر پہنچ چکے تھے؟ ٹھیک ہے، پہنچ گئے تھے، پہنچ چکے تھے، ایک ہی. He had not reached the platform before the train left. وہ ٹرین روانہ ہونے سے پہلے نہیں پہنچا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ٹرین جو ہے وہ روانہ ہو گئی ہے اور وہ رہ گئے. آگے چوتھا ہے had she not reached the platform before the train left. کیا ٹرین جانے سے قبل وہ نہیں پہنچی تھی، وہ بھی یہاں رہ گئے. ٹھیک ہے، کیا ٹرین جانے سے قبل وہ پلیٹ فارم پر نہیں پہنچی تھی. اس طرح یہ پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے. He had spoken English before you spoke. آپ کے بولنے سے پہلے اس نے انگلش بول لی. ٹھیک ہے، یا وہ انگلش بول چکا تھا. He had got admission before you got. کہ آپ کے ایڈمیشن لینے سے پہلے اس نے ایڈمیشن لے لیا تھا. آپ کے داخلہ لینے سے قبل اس نے داخلہ لے لیا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو میں غلطی کی اصلاح کرتا ہوں اس کو آپ درست کر لیا کریں. ٹھیک ہے، یہ بتانے کا مقصد اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ لکیر کے فقیر نہ بنیں، جیسے یعنی لکھا ہوا ہے کہ آپ اسی کو سیم نوٹ کاپی پہ کرتے جائیں، ایسے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ہیڈ ہے. ہیڈ جو ہے وہ سارے سبجیکٹ کے لیے یوز ہوگا. تو یہ 10 جو ہے اسائنمنٹس کے سینٹینسز ہے، ان کو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، پھر مجھے آپ نے چیک کروانا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے آج کا لیسن جو ہے وہ آپ کو زیادہ آسان لگا ہوگا، زیادہ اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں کل کے لیسن میں ایک نئے لیسن کے ساتھ جو ہمارا ہوگا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹینسز ہیں ان کا بہت زیادہ دھیان سے آپ نے فارمولے یاد کرنے ہیں اور دھیان سے ان کی اسائنمنٹ آپ نے لکھنی ہے تاکہ آپ کو ایک اچھی طرح یعنی انگلش سیکھ سکیں، پراپر طریقے سے آپ جو ہے وہ گرامر کو استعمال کر سکتے ہیں. ملتے ہیں کل کے ایک نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.